السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا وَوَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ب500۔ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر عورت سے نکاح کیا اور مہر 1000 معین کیا، عورت نے 1000 مہر پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کو شوہر کے ہبہ کر دیا، پورا 1000 روپے شوہر کے ہبہ کر دیا۔ اس کے بعد شوہر نے قبل وطی اس کو طلاق دے دی، تو اب شوہر 500 روپے عورت سے واپس لے گا۔ اس مسئلے کی کئی اقسام ہوں گی جن کو مصنف تفصیل سے ذکر فرمائیں گے۔ پہلا تو یہ کہ عورت سے نکاح کیا تو ایسی چیز پر نکاح کیا ہو جو معین کرنے سے معین نہیں ہوتی، جیسے کہ نقود، درہم اور دنانیر، کہ یہ معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے۔ یہ ایسی چیز کو مہر بنایا جو معین کرنے سے معین ہو جاتی ہے، جیسے کہ جو، گندم اور دوسری چیزیں۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں کہ عورت نے مہر پر قبضہ کر لیا ہے یا نہیں۔ پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 صورتیں، عورت نے کل مہر پر قبضہ کیا یا بعض مہر پر قبضہ کیا۔ تو مصنف انہی صورتوں کو یہاں سے ذکر فرماتے ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسی چیز پر نکاح کیا کہ جو معین کرنے سے معین نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ اس کا مہر 1000 درہم کو بنایا۔ اور پوری صورت آپ کے سامنے ذکر کر دی میں نے، تو بتاتے ہیں کہ عورت پر شوہر 500 روپے کا رجوع کرے گا، یعنی اس سے واپس لے لے گا۔ دلیل سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھنا کہ دراہم اور دنانیر یہ عقود و فسوخ میں معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا مشتری نے بائع کو کوئی درہم یا نوٹ وغیرہ دکھا کر کہا کہ اس کے عوض ہم آپ کا یہ سامان خریدتے ہیں، اور بائع نے اس کو قبول کر لیا، تو اب مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو وہی متعینہ درہم دے دے یا چاہے تو اس کے بدلے میں دوسرا دے دے۔ جس کو دکھایا تھا بعین ہی اس کو دینا لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اختیار ہے۔ تو بیع کی صورت میں بھی اختیار معین کرنے سے معین نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بیع کو فسخ کیا یعنی اقالہ کیا، تو فسخ بیع میں بائع کو بعین ہی، مشتری کے لیے بعین ہی واپس کرنا ضروری نہیں ہے نا، مشتری کو، کہ جو مشتری نے بائع کو دیے تھے، کہ فسخ بیع کے وقت میں اگر بائع چاہے تو اس کے علاوہ بھی دوسرے پیسے واپس کر سکتا ہے۔ تو چونکہ دراہم و دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اب دلیل سنیے کہ شوہر طلاق قبل دخول دے چکا ہے، اور طلاق قبل دخول کی صورت میں نصف مہر کی عورت مالک ہوتی ہے،
اور یہاں پر عورت پورے مہر پر قبضہ کر چکی ہے، تو اب چونکہ شوہر نصف مہر زیادہ دے چکا ہے اس لیے وہ عورت سے واپس لے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ عورت نے تو پورا 1000 واجب جو لیا تھا وہ پورا دے دیا ہے، فرماتے کہ دراہم اور دنانیر یہ معین کرنے سے معین نہیں ہوتے، اس لیے عورت نے جو 1000 روپے شوہر کو دیے ہیں واپس، یہ معین نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہ مہر کے 1000 روپے ہیں۔ اب عورت چونکہ 500 کی مستحق تھی اور 1000 پر قبضہ کر چکی ہے، اس لیے 500 روپے عورت شوہر کو واپس کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر مہر مکیلی یا موزونی چیز ہے جو اس کے ذمے میں واجب ہے تب بھی یہی حکم ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ اس وقت ہے جب کہ اشارے کے ذریعے اس کو معین نہ کیا ہو۔ اگر اشارے کے ذریعے مکیلی یا موزونی چیز کو معین کر دیا، مکیلی چیز موزونی چیز جیسے کہ لوہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، کوئی اور دھات وغیرہ ہے، تو وہ اشارے سے معین کرنے سے معین ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ، تو اگر عورت سے نکاح کیا 1000 پر، فَقَبَضَتْهَا، عورت نے اس پر قبضہ کر لیا، وَوَهَبَتْهَا لَهُ، پھر اس کو ہوا کر دیا شوہر کے، ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے، رَجَعَ عَلَيْهَا، تو اس پر رجوع کرے گا ب500 500 روپے کا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ، اس لیے کہ ہبا کے ذریعے اس تک وہ نہیں پہنچا، اس کا عین نہیں پہنچا، ما يستوجبه، جو اس کا وہ مستحق ہے۔ لأن الدراهم والدنانير لا تتعینان فی العقود والفسوق، اس لیے کہ دراہم و دنانیر عقود و فسوق میں متعین نہیں ہوتے ہیں۔ وَكَذَا، اور ایسے ہی اذا كان المہر مکیلا او موزونا آخر فی الذمۃ لعدم تعینها، اور ایسے ہی جب کہ مہر مکیلی چیز ہو یا موزونی چیز ہو دوسری جو ذمے میں واجب ہو اس کے معین نہ ہونے کی وجہ سے، فَإِن لَمْ تَقْبِضْ الْأَلْفَ، تو اگر اس نے عورت نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا، اب یہاں سے اس کے ذریعے ایک اور دوسری صورت کو ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پوری صورت یہ رہے گی کہ مہر 1000 معین ہوا تھا، اس کے بعد عورت نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا اور بلا قبضے کے ہی شوہر کو ہبا کر دیا، اور اس کے بعد شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی، تو اب وہ عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا، اور عورت شوہر سے کچھ واپس نہیں لے گی، تو دونوں میں سے کوئی بھی کسی سے کچھ واپس نہیں لے گا۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر نصف مہر کا رجوع کرے، اور امام ظفر کا یہی قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت نے بغیر قبضے کے ہبا کر کے شوہر کو مہر سے بری کر دیا ہے۔ بغیر قبضے کے ہبا کیا نا تو یہ بری کرنا کہلائے گا، چونکہ قبضے کے لیے ہبا کے لیے قبضہ شرط ہے، اور قبضہ یہاں پر ہوا نہیں تو یہ ہبا نہیں ہوگا، بری کرنا ہوگا۔ اور عورت کے بری کر دینے سے جو شوہر 1000 شوہر کے لیے صحیح سالم باقی رہ گیا، اس کا جو شوہر کے پاس باقی رہا ہے نا 1000 روپے، یہ 1000 اس کا غیر ہے جس کا شوہر مستحق ہوا طلاق قبل دخول کی بنیاد پر، یعنی نصف مہر سے جو شوہر کا نصف مہر سے بری ذمہ ہونا ہے یہ اس کا غیر ہے، لہذا شوہر کے لیے وہ غیر سلامت رہا جس کا شوہر مستحق ہوا تھا، تو عورت نصف مہر سے بری نہیں ہوگی، لہذا اب شوہر اب بھی اس پر رجوع کرے گا۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جانب یعنی شوہر کی جانب بعینی وہ پہنچ گیا جس کا شوہر طلاق قبل دخول کی بنیاد پر مستحق ہے، اور وہ ذمے سے بری ہونا ہے نصف مہر سے، لہذا وہ اس کے لیے حاصل ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ حاصل ہو چکا ہے، اور اب اختلاف سبب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مقصود کے حاصل ہونے کے وقت میں، مقصود کے حاصل ہونے کے وقت میں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر تو شوہر کا حق یہ تھا کہ وہ نصف مہر سے بری ذمہ ہو، اور جب کل مہر اور یہاں پر جو نصف مہر سے بری ذمہ ہوا ہے وہ دوسرے سبب سے ہوا، یعنی عورت کے بری کر دینے سے ہوا ہے، تو سبب بدل گیا ہے۔ اس کا جواب امام صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب مقصود حاصل ہو گیا تو مقصود کے حاصل ہونے کے وقت میں سبب کے بدلنے کا کوئی اعتبار اور پرواہ نہیں کی جائے گی۔
فَإِن لَمْ تَقْبِضْ الْأَلْفَ، تو اگر اس نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا، حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ، یہاں تک کہ اس کو ہبہ کر دیا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے، لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ، تو ان میں سے کوئی بھی اپنے صاحب پر کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا۔ وفی القیاس، اور قیاس میں یہ ہے یرجع علیہا بنصف الصداق، کہ وہ اس پر نصف مہر کا رجوع کرے گا۔ وہو قول زفر، اور یہی امام زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لأنہ سلم المہر لہ بالعبرہ، اس لیے کہ مہر اس کے لیے صحیح سالم بچ گیا ہے بری کر دینے سے۔ فلا تبرأ اما یستحق بالطلاق، تو عورت بری نہیں ہوگی اس سے کہ جس کا شوہر مستحق ہوا ہے طلاق قبل دخول کی وجہ سے۔ وجہ الاستحسان، اور استحسان کی وجہ انہ وصل الیہ عین ما یستحق بالطلاق، کہ شوہر کی جانب وہ پہنچ گیا اس کا عین کہ جس کا وہ مستحق ہوا طلاق قبل دخول سے۔ وہو براءۃ ذمتہ، اور وہ اس کے ذمے کا بری ہونا ہے نصف مہر سے۔ ولا یبال باختلاف السبب عند حصول المقصود، اور کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اختلاف سبب کی مقصد کے حاصل ہونے کے بعد۔ وَلَوْ قَبَضَتْ 500 ثُمَّ وَهَبَتْ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوضَ وَغَيْرَهَا، اب یہاں سے ایک اور صورت ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 1000 مہر معین ہوا تھا اور عورت نے 500 پر قبضہ کیا، اور پھر شوہر کے لیے 1000 مقبوض اور غیر مقبوض دونوں کو، شوہر کے لیے پورے 1000 یعنی جو قبضہ کیا تھا اس کو بھی اور جس پر قبضہ نہیں کیا تھا دونوں کو ہبہ کر دیا، یا یہ کہ غیر مقبوض کو ہبہ کر دیا، یعنی 500 پر قبضہ کر لیا اور 500 شوہر کے ہبہ کر دیا، اور طلاق قبل دخول ہو گئی، تو اس صورت میں زوجین میں سے کوئی کسی پر کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ اور صاحبین نے یہ کہا ہے کہ جس کا عورت نے قبضہ کیا ہے اس کے نصف کا شوہر عورت پر رجوع کرے گا۔ امام صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وہ بعض کو کل پر اعتبار کرتے ہیں کہ اگر عورت کل پر قبضہ کر لے تو ایسی صورت میں وہ اس کے نصف کا رجوع کرتا ہے، ایسے اگر اس نے بعض پر قبضہ کیا ہے تو اس کے بھی نصف کا شوہر عورت پر رجوع کرے گا۔ دوسری دلیل امام صاحبین کی یہ ہے کہ بعض کا ہبہ یعنی بعض کا ہبہ کرنا یعنی غیر مقبوض کا ہبہ کرنا عورت کی جانب سے حت ہے، یعنی کم کر دینا ہے اور ساقط کر دینا ہے، اور حت لاحق ہوتا اصل عقد کے ساتھ، یعنی جب اس نے 500 ساقط کر دیے تو گویا کہ شوہر نے 500 پر ہی عقد کیا تھا، گویا کہ 500 پر ہی عقد کیا تھا ابتداءً ہی، تو 500 مقبوض جو عورت کا ہے اسی پر نکاح کیا، لہذا یہ 500 درہم ہی کل مہر کے ہوں گے۔ اور کل مہر کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر کل مہر پر قبضہ کر کے عورت پورے مہر کو ہبہ کر دے تو نصف کا رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی وہ نصف کا رجوع کرے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا ہے، اور شوہر کا مقصود ہے کہ نصف مہر کا صحیح سالم بچ جانا بلا عوض کے، لہذا اب طلاق کے وقت میں شوہر رجوع کرنے کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور رہا امام صاحبین کا یہ کہنا کہ حت اصل عقد سے لاحق ہوا ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ حت اصل عقد سے لاحق نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زیادتی یہ اصل عقد میں لاحق نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ اس کی تنصیف نہیں ہوتی، یعنی ما قبل میں گزر گیا ہے کہ اگر شوہر نے بعد عقد مسمى پر زیادتی کر دی تو وہ زیادتی لازم ہو جائے گی، اور اگر طلاق قبل وطی ہو گئی تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ایسی صورت میں جو اصل مسمى ہے اس کی تنصیف ہوگی اور زیادتی کی تنصیف نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادتی کرنا یہ اصل عقد سے لائق نہیں ہے، تو جب زیادتی اصل عقد سے لائق نہیں ہے تو جو حد ہے وہ بھی اصل عقد سے لائق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں 20 درہم معین کیے اور اس کے بعد میں عورت نے 15 درہم شوہر کو ہبہ کر دیے، تو اب 5 درہم بچے نا، تو اگر یہ 15 درہم کا ساقط کرنا اصل عقد سے لاحق ہو تو مہر 5 ہی درہم بچے گا، اور 5 درہم پر نکاح ہوتا نہیں ہے تو شوہر پر 10 درہم واجب ہونا چاہیے، حالانکہ 10 درہم واجب نہیں ہوں گے بلکہ 5 ہی جو باقی بچے ہیں وہی واجب ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حد اور زیادتی
اصل عقد سے لاحق نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَوْ قَبَضَتْ 500، اور اگر 500 پر قبضہ کیا، ثم وہبت الالف کلہا، پھر کل کو ہبہ کر دیا، مقبوض کو وغیرہ اور اس کے علاوہ کو، او وہبت الباقی، یا باقی کو ہبہ کر دیا، ثم طلقا قبل الدخول بہا، پھر اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی، لم یرجع واحد منہما علی صاحبہ بشیء، تو ان میں سے کوئی بھی اپنے صاحب پر کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا امام اعظم کے نزدیک۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، یرجع علیہا بنصف ما قبضت، وہ اس پر رجوع کرے گا اس کے نصف کا جس پر قبضہ کیا، اعتبارا للبعض، بالکل وہ بعض کو کل پر اعتبار کرتے ہیں، وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَتٌّ، اور اس لیے بھی کہ بعض کا ہبہ کرنا یہ ساقط کرنا ہے، فَيَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، تو یہ اصل عقد سے لاحق ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم کی دلیل، ان مقصود الزوج حصل، کہ شوہر کا مقصود حاصل ہو چکا ہے، وہو سلامت نصف الصداق، اور وہ نصف مہر کا باقی بچنا ہے بلا عوض کے، فلا یستوجب الرجوع عند الطلاق، تو شوہر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رکھے گا طلاق کے وقت میں۔ والحت لا يلتحق باصل العقد فی النکاح، یہ جواب ہے امام صاحبین کی دلیل کا، اور ساقط کرنا یہ اصل عقد سے ملحق نہیں ہوتا نکاح میں۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتے، ان الزیادۃ فیہ لا تلتحق، کہ زیادتی اس میں، لا تلتحق، کہ زیادتی اس میں لائق نہیں ہوتی ہے، حتی لا تنصف، یہاں تک کہ اس کی تنصیف نہیں ہوتی، کہ اگر مہر کو زیادہ کیا اور قبل وطی طلاق دے دی تو نصف مہر جو ہوگا وہ اصل مسمى کا ہوگا، زیادتی کا نہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، اور اگر عورت نے نصف سے کم کا ہبہ کیا اور باقی پر قبضہ کر لیا، مثلا 1000 مہر معین تھا اور عورت نے ایسی صورت میں عورت نے نصف سے کم پر قبضہ کیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں بیان فرماتے کہ اس کی صورت 1000 پر قبضہ، 1000 مہر تھا مثلا اور 8، تو ایسی صورت میں 200 کو شوہر کے ہبہ کر دیا، اور باقی 800 پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بارے میں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ شوہر اتنا اور واپس لے گا کہ نصف مہر مکمل ہو جائے، یعنی 300 اور واپس لے گا، 300 اور واپس لے گا شوہر اس عورت سے، لہذا 300 اور لے لے گا تو نصف مہر مکمل ہو جائے گا، اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور امام صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ وہ نصف مقبوض کا رجوع کرے گا، یعنی 400 روپے کا رجوع کرے گا۔ صاحبین کی دلیل وہی ہے کہ جب نصف سے کم ہبہ کر دیا اور ہبہ حت ہے، لہذا یہ حت اصل عقد کے ساتھ لائق ہوگا، تو گویا کہ نکاح جو ہوا ہے وہ 800 پر ہوا ہے، اس لیے 400 کا وہ رجوع کرے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، اور اگر اس نے نصف سے کم ہبہ کیا، وَقَبَضَتْ الْبَاقِي، اور باقی پر قبضہ کر لیا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ، تو امام اعظم کے نزدیک رجوع کرے گا تمام نصف کی طرف، وَإِنَّهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک بِنِصْفِ الْمَقْبُوض، نصف مقبوض پر وہ قبضہ کرے گا۔ یہاں تک اس کی یہ صورتیں ہوئیں کہ جب کہ مہر معین کیا ہو اور درہم اور دنانیر کو معین کیا ہو، کہ جو معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے ہیں۔ اب آگے اگر نکاح کیا اور نکاح میں سامان وغیرہ کو مہر بنایا تو اس کا کیا مسئلہ ہے وہ آگے ذکر کریں گے۔